بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور لیے مطلقاتی طلاق یافتہ عورتوں کے متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بی ساتھ المعروف دستور کے، حقاً یہ حق ہے، علی اوپر، المتقین پرہیزگاروں کے، کا جیسا کہ کذالک اسی طرح، یبینو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اللہ تعالی، لا لیے کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، آیاتی آیات ہی اپنی، لعل تاکہ کم تم تعقلون عقل رکھو، سمجھ لو۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھلے طریقے کے ساتھ فائدہ پہنچانا چاہیے، حقاً علی المتقین ایسا کرنا پرہیزگاروں پر حق ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے یا واضح طور پہ بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک مرتبہ پھر یوں سمجھ لیں کہ اس ٹاپک کے کلوز کرتے ہوئے دوبارہ انسانیت کو یاد دلا رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کو طلاق دو تو اس کو فائدہ پہنچاؤ، دستور کے مطابق بھلے طریقے کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اس کو رخصت کرو۔ دیکھیں کہ ایک عورت ہے، جب چونکہ حالانکہ طلاق دینے سے مرد کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس کا گھر بھی اجڑتا ہے، عورت کا بھی اجڑتا ہے، مرد کا بھی نقصان ہوتا ہے بہت زیادہ، عورت کا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے، کیونکہ ایک لڑکی جب کسی کے گھر میں جاتی ہے تو بہت سارے خواب دیکھ کے، بہت ساری امیدیں لگا کے اور بہت کچھ سوچ کے وہ جو ہے گھر جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر اگر اس عورت کی وجہ سے ہی گھر تباہ ہو یا مرد کی وجہ سے ہو یا نصیب کے کھیل ہوں یا کوئی اور جو اس کی ریزن بن جائے، لیکن بہرحال عورت کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کی دلجوئی کے لیے بار بار مختلف آیات، ہم بہت دنوں سے اسی ٹاپک کے اوپر پڑھ رہے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے، اس کو ایسے فائدہ دینا چاہیے، اس کو ایسے۔ آج پھر اللہ رب العزت کیوں فرما رہے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت کو متاع یعنی کچھ فائدہ دینا بڑے طریقے کے ساتھ، یہ متقین کے لیے ضروری ہے۔ آیت کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اور اس کو بھلے طریقے کے ساتھ فائدہ پہنچانا، یہ متقین پر فرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ جو میں احکامات قرآن کریم کے اندر واضح کر کر کے بتا رہا ہوں، یہ سارے کے سارے پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ یعنی کسی کے اندر طلب ہوگی، خواہش ہوگی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، ہدایت حاصل کرنے کی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی، تو وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، وہی یہاں موجود احکامات پہ عمل کرے گا، ان کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یعنی اللہ پاک اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ متقین کریں گے یہ کام جو میں بتا رہا ہوں، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، تو ہم نے متقین بننا ہے، کیونکہ پورے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ اللہ رب العزت بتائیں گے کہ متقین کے لیے یہ انعامات ہیں، متقین کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو متقین کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کوئی حکم بھی سن لیں، وہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، پھر وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں لاجک کیا ہے، یہ صحیح ہے نہیں ہے، میرا فائدہ نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کہہ دی کہ متقین پہ حق ہے، ہر ایک نہیں کرے گا، کافر فاسق فاجر نہیں کرے گا، جو ایمان والا ہوگا نا، جو تقوی والا ہوگا وہ عمل کرے گا اس بات پہ بھی، اس حکم پہ بھی، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر موجود ہر حکم پہ۔ جب بھی ہمیں لگے کہ ہمیں یہ کام، یہ اللہ پاک نے ایک چیز کا حکم دے دیا ہے، ہمیں وہ کام کرنا مشکل لگ رہا ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم متقین کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اللہ رب العزت کا قرآن کریم پڑھتے ہوئے اپنے دل میں
ایک عہد کر لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے ہر حکم کو ماننا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ دوبارہ کیوں آ گیا؟ پھر اللہ پاک کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ متاع دیجئے، سامان دیجئے عورت کو جس کو طلاق ہو جائے؟ اس لیے کہ پہلے تو بیان ہوا تھا ایسی عورت کا، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے اچھی طرح سمجھا ہے، غور سے سنا ہے، تو پہلے حکم ہوا تھا ایسی عورت کا کہ جس کی نکاح تو ہو گیا لیکن نہ ہی اس کا مہر مقرر ہے اور نہ ہی اس کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تنہائی میں رہنے کا موقع ملا، یعنی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی اور اس کو طلاق ہو گئی۔ اب تو اس کا مہر بھی نہیں ہے اور اس نے کوئی حق بھی ایسا نہیں ہے جس سے ہسبینڈ نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا متاعا بالمعروف، اس کو سامان دینا، کچھ ضروریات زندگی، کچھ اخراجات دینا، کچھ مال و متاع دینا، جیسے کہ ایک جوڑا بھی بعض روایات میں آیا، اور پھر ہم نے وہاں ڈیٹیل میں یہ آیت بھی پڑھ لی تھی کہ جو خوشحال ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے، یعنی کہ ایک بہت بڑا سیٹھ ہے، اربوں خربوں کا کاروبار اس کا، اور وہ کہے کہ میں ایک جوڑا دے دوں، ایسا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تنگ دست ہیں ان سے کچھ تھوڑا بہت بھی لے کے کافی ہے، لیکن جو خوشحال ہیں وہ اس کے مطابق دیں، وہ سارا آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے بات ہوئی تھی۔ پھر دوسری جو عورت جس کو طلاق ہو جائے لیکن اس کا مہر مقرر ہے لیکن اس کی حلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس کو ہسبینڈ کے ساتھ رات نہیں گزاری اس نے، تو پھر اس صورت میں یہ کہا گیا تھا کہ آدھا مہر دیا جائے گا، تو وہ آدھا مہر بھی متاع میں آتا ہے، وہ اس کو فائدہ پہنچانا ہے۔ لیکن اب ایک ایسی صورت بیان ہو رہی ہے کہ جو عام حالت میں نہیں، کوئی عورت ہے اس کا مہر مقرر ہے، ظاہر ہے اسے مہر مل جائے گا، اگر طلاق ہوگی اس نے حلوت صحیحہ بھی ملی تو اب اس کو طلاق ہوگی، مہر تو مل جائے گا۔ اس کو بھی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ فائدہ پہنچا دو، اس کو بھی ننگے سر نہ بھیجو کہ ابھی اس نے مہر استعمال کر لیا ہے یا ابھی اس کے پاس نہیں ہے، یہ لیٹس وے میں دے رہے ہیں، مہر سے فوراً جو کوئی پلاٹ ہے، مہر میں مکان ہے، تو پھر اس کو بھی تھوڑا سا متاع دے دو، تھوڑا سا فائدہ پہنچا دو۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسی عورت کہ جس کو طلاق ہو گئی، اس کا مہر بھی مقرر نہیں ہے لیکن ہسبینڈ کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے مہر مثل ہوتا ہے۔ مہر مثل ایسا مہر جو اس کی کزنز، خالہ، پھوپھی، چاچی وغیرہ، اس میں ان کے خاندان میں عموماً جو مہر مقرر کیا جاتا ہے اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ تو یہ سارے احکامات ہم سمجھ چکے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں کو، یعنی ہر طرح کی طلاق یافتہ عورت کو، کچھ متاع بالمعروف، دستور کے مطابق، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، رواج کے مطابق، کچھ رواج اچھے ہوتے ہیں، مطلب کوئی بیوی کو کچھ دے کے بیچ دینا، تو یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ہم نہیں دیکھتے۔ ایک عورت اگر اس کا گھر بھی اجڑ رہا ہے، اس سے بچے بھی بچھڑ رہے ہیں، اس کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، بے شک غلطی اس کی بھی ہے، وہ پچھتا بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے، لیکن اب طلاق ہو گئی، ہسبینڈ بھی رو رہا ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، چلی گئی، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کے تحفے میں کیا ملتا ہے؟ ذلت، رسوائی۔ یہ عورت تو ہے ہی بہت زیادہ خراب، یہ تو عورت خدا نہ خواستہ یہ اس کا تو کریکٹر لیس تھی، پھر وہ تو گھر میں کام ہی نہیں کرتی تھی، وہ تو فرم برداری نہیں کرتی تھی، ایسے ایسے رویے سننے کو ملے۔ اور عورتوں کے لیے کیا، عورتوں کو جو طلاق ہو جاتی ہے وہ مردوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں، پوری ان سے 10 سال، 5 سال، 1 سال، 6 مہینے ایسے فائدہ اٹھایا ہوتا ہے، لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نیک ہوں، مردوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر دیتی ہیں کہ وہ مرد ساری عمر پھر کہیں شادی کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دونوں رویے غلط ہے میری پیاری بہنوں۔ یہ دنیا ہے، یہ عارضی زندگی ہے، اس میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، دکھ بھی ہوں گے، تکلیفیں بھی ملیں گی، اظہار ثانی بھی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس کی وجہ سے ہم نے اپنا ایمان خراب کر دیا، ہم نے اپنے اعمال خراب کر دیے، ہم نے جھوٹ بول کے، الزام لگا کے وقتی طور پہ اپنے آپ کو مومن بنا بھی لیا، تو اللہ رب العزت تو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ہمیشہ اللہ رب العزت ایسی آیت کے ساتھ بعد میں کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے، تو لہٰذا اللہ جان رہے ہوتے ہیں، اس لیے عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسی چیزوں کا خیال رکھے۔ لیکن نہیں میری پیاری بہنوں، امید ہے کہ میری بہنیں جو میرے ساتھ سن رہی ہیں، اس طرح ہم نے قرآن کریم کو سنا اور ہمیں پہلی بار ایسے پتہ چلا کہ ہمارے اللہ قرآن کریم کے اندر اتنے احکامات طلاق کے بارے میں، اتنے مسائل، اتنی سختیاں، اتنی باتیں بیان فرما رہے ہیں، تو گویا کہ اب ہمیں طلاق ایسے لگے گا کہ یہ بھی کوئی جو ہے نا اچھے اعمال میں سے، مطلب طلاق تو بذات خود بہت بری ہے، بہت نقصان دہ ہے، بہت سب کچھ، لیکن طلاق کے بعد کا رویہ، یہ سارا بھی ہم لوگ سیکھ پائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ پاک آپ کو، آپ کے رشتہ داروں کو، ریلیٹیوز کو، میرے سب کو اللہ رب العزت سے طلاق جیسی نحوست کو کبھی بھی ہمارے اوپر نہ، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی، سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ كذلك يبين الله لكم آیاته، آیت نمبر 242۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، یبینو،
تو آپ کو کیسا لگا؟ میں اللہ کا شکر ہے پہلے پڑھا ہوا سب کچھ، لیکن جب اب جو میں پڑھ رہی ہوں آپ کے ساتھ، طالب علمی جو میری ہے آپ کے ساتھ مل کے جو یہ رویہ ہماری قرآن کریم کی ہو رہی ہے، اس میں تو مجھے بہت لگا کہ اللہ رب العزت ہر آیت کے اندر کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں، کلیئر طور پہ بیان کر رہے ہیں، کوئی ڈاؤٹ قرآن کریم میں ہے ہی نہیں، کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ میں یقین مانیے جب ماسٹرز کیا تو یہ تقابل ادیان جو اس میں سلیبس میں بک ہے، اس کے اندر جب دوسرے مذاہب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتی ہر مذہب اپنی جگہ پہ وہ ہوگا، لیکن یقین مانیے کتنا مشکل ان کی کتابیں، اتنے مشکل ان کے عقیدے، اتنے مشکل ان کے الفاظ، ہندو ہو گئے یا کرسچنز ہو گئے یا یہودی ہو گئے، اتنا عجیب، لیکن ہمارے اسلام کے بالکل کلیئر قرآن کریم کی ایک ایک آیت ایسی لکھی ہوتی ہے بالکل واضح، اگر دھیان سے ایک سیٹ جملہ آپ بولیں گے آپ کو بات پتہ چل جائے گی۔ مثال کے طور پر میں بھی کہتی ہوں یہ آیت کا، اس آیت مبارکہ کے جیسے میں نے اوپر بھی بیان کیا ہے، ایک ترتیب سے جملہ بولتی ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اللہ پر کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اپنی آیات، قرآن کریم میں اپنی آیت کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کیوں قرآن کریم میں آیات کو واضح بیان کرتے ہیں، کیوں کلیئر کر کے بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم عقل سے کام لیں، سمجھ سے کام لیں، غور کریں، تعقلون، عقل حاصل کریں کہ جس اللہ رب العزت نے قرآن بھیجا ہے وہ اتنی بڑی ذات ہے، جو کچھ قرآن کے اندر آیا ہے، جنت جہنم کا ذکر ہے، نیکیوں برائیوں کا ذکر ہے، ہر جو کچھ قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے یہ تو بہت غور طلب ہے، یہ تو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم نے عقل سے کام لینا ہے۔ جیسے بعضوں کا کہنا ہے بیٹا عقل سے کام لو، کیا کر رہی ہو تم؟ تو ہمیں اپنی، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے تمہیں واضح کر کے، ورنہ اللہ مشکل قرآن بھی نازل کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس کے مطابق کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک ہماری نفسیات کے مطابق بیان فرمایا ہوا ہے، ہماری سمجھ کے مطابق فرمایا ہوا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاکہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر کے جنت کا حصول ممکن ہو جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہاں پر یا کہیں پر بھی میری پیاری بہنوں، ہم سب کو اگر اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم کے لیے چن لیں تو دنیا کے سارے بیان ایک سائڈ پہ، دنیا کے سارے لیکچر ایک سائڈ پہ، دنیا کی ساری جو ہے فصاحت بلاغت ایک سائڈ پہ، دنیا کی ساری مقرر ہونا ایک سائڈ پہ، اس قرآن کو بیان کرنے کی لذت، اس کی افادیت، اس کا فائدہ، اس کا سب کچھ بالکل مختلف اور سب سے زیادہ ہے۔ کسی کو بہت شوق ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا، یعنی دوسروں کو نیکی سکھانے اور برائی کا منع کرنے کا، تو اس سے کہو آؤ بیٹھتے ہیں ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، آؤ قرآن کو سیکھتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ لیں، ہم پڑھ لیں، ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نہیں، احادیث مبارکہ کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے، فقہ کی امپورٹنس اپنی جگہ پر ہے، صحابہ کا طرز عمل اور ان کا اجماع اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن کو سمجھ لیں، قرآن کو پڑھ لیں تو ہم کم از کم اللہ کو کے رضا کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے میں تیار ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ فکر ہو جائے گی کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کی رضا مرضی کے مطابق جب زندگی گزارنے کی طلب پیدا ہوگی تو پھر ہمیں تو احادیث بھی دیکھنی پڑے گی، پھر ہمیں فقہ بھی دیکھنی پڑے گی، پھر ہمیں اجماع بھی دیکھنا پڑے گا، پھر ہمیں قیاس بھی کرنا پڑے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن پہلے قرآن، پہلے قرآن کریم۔ اللہ رب العزت میری خوبصورت پیاری بہنوں کو، مجھے اور میرے عزیز و اقارب کو، ہم سب کو اس پیارے کلام کے ساتھ یوں ہی جوڑے رکھے اور اس کا حق، کچھ نہ کچھ حق کا کوئی ایک حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر کی اندھیر کوٹری میں، حشر کے میدان میں، میزان کے عمل میں، رب کریم کے سامنے حاضری کے وقت اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمارا سفارشی ساتھی، غمگسار اور دوست بنا لے، اور یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔